الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خفیہ کلمات کے حوالے سے۔ بعض ایسے خفیہ کلمات ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، حالانکہ وہ خفیہ کلمات قرآن پاک میں موجود ہوتے ہیں، تو ان خفیہ کلمات کی برکت اور واسطے سے اللہ پاک انسان کی بڑی سے بڑی مشکلات کو حل فرما دیتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان خفیہ کلمات کی وجہ سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور پھر بعض مسنون دعائیں ایسی ہیں جو ہر مسنون دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، ان میں سے ایک مسنون دعا وہ بھی مسنون دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ اس دعا کو یاد کریں اور روزانہ صبح و شام یہ دعا 3 مرتبہ آپ لازمی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اس دعا کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ یہ دعا اپنی اولاد کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں، یہاں تک کہ جس کھانے کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ اس کے اندر زہر ہے یا کوئی نقصان دہ چیز ہے، یا پھر یہ کھانا میرے لیے مضر ہے یا نقصان دہ ہوگا، یا میری صحت کو یہ کھانا نقصان پہنچائے گا، یا اس کھانے کی وجہ سے مجھے بیماری اور تکلیف ہوگی، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو مضر صحت ہے یا تکلیف دہ چیز ہے، تو اس کھانے کو کھانے سے پہلے آپ یہ دعا 3 بار پڑھ لیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انتہائی آسان اور مختصر دعا ہے، آپ اسے حفظ کر لیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اپنے صحابہ کرام کو سکھائی ہوئی دعا ہے۔ تو یہ انتہائی مختصر دعا ہے، یہ دعا آپ پڑھ لیں اور پھر یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ تیری پناہ اور تیرے خفیہ کلمات جو تیرے علم میں ہیں، جو تیری معلومات میں ہیں، ان مبارک کلمات کی برکتیں چاہتا ہوں۔ یا اللہ مجھے مخلوقات کے شر سے بچا لے، مجھے دشمن کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ جو بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ کتنے لوگ آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو نشے پر لگا دیا گیا، ان کی صحبت ٹھیک نہیں، ان کی محفل بہت بری ہے۔ کتنے لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ کتنے لوگ آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہم پر جادو کر دیا، غلط تعویذات کر دیے، رشتوں میں رکاوٹ ڈال دی گئی، رشتوں میں بندش ڈال دی گئی، کاروبار میں بندش کرا دی گئی۔ تو وہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میں صبح بھی اور شام بھی تیری خیر مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں شیطان کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے، غلط تعویذات کے شر سے، جنات کے شر سے تیری پناہ میں
آتا ہوں، مولا میری تمام تمناؤں میں وہ عطا فرما جس میں خیر ہی خیر ہو، تیری بھلائی ہی بھلائی ہو۔ تو جو انسان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ پاک صبح سے لے کر شام تک اسے تمام چیزوں کے شر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دشمن اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، شیطان کے شر سے حفاظت، موذی جانور کے شر سے حفاظت، حادثے کے شر سے حفاظت، تمام چیزوں کے شر سے اللہ پاک شام تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو شخص شام کو 3 مرتبہ یہ دعائیہ کلمات پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ پاک شام سے لے کر صبح تک تمام چیزوں کے شر سے، موذی جانوروں کے شر سے، دشمن کے شر سے، جنات کے شر سے، غلط تعویذات کے شر سے، جادو کے شر سے، موذی جانوروں کے شر سے، چور اور ڈاکو کے شر سے، ہر چیز کے شر سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر یہ پڑھ کر وہ کھانا کھا لے جس کے اندر کوئی زہریلی چیز ہو تو اللہ پاک اس زہریلی چیز کے شر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو دن کو بھی خیر عطا فرماتے ہیں، رات کو بھی خیر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے میں دعا گو ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو اور میری ماؤں اور بہنوں کو یہ مسنون دعائیہ کلمات صبح اور شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام کے اوپر، تمام سننے والوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، تمام سننے والوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔